رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق وصدق رسوله النبي الكريم. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی ہیں شہداء ان کے یہ شان نبوت کیا کہنا. جس دل پر ہو مرتبہ کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی علیہ، اور جس سینے پہ قرآن اترا ہو اس سینے کی عظمت کیا کہنا. غم کسی کو نہ دیا کر، پیار دشمن سے بھی کیا کر. جب کبھی گھیر لے کوئی پریشانی تو قرآن مجید پڑھ لیا کر. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، عمائدین علاقہ، بزرگان دین، مدرسہ تعلیم القرآن و مرکزی جامع مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ جلو میں مخدومی المکرم استاذ العلماء حضرت مولانا قاری مشتاق صاحب حافظہ اللہ کی پرخلوص محبت بری دعوت پر آپ حضرات سے شرف کلام میسر آ رہا ہے. میرے بعد ملک کے مشہور اور معروف نعت کی دنیا کا خوبصورت نام حضرت مولانا ذوالفقار جیلانی صاحب اپنا منظوم کلام پیش کریں گے، اور پھر مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کا بالتفصیل خطاب ہوگا. میرے انتہائی اختصار و اعجاز کے ساتھ اور اس موقع کی مناسبت سے اصلاحی اور فکری گفتگو کا ارادہ کیا ہے. دعا کیجیے خالق کائنات وحدہ لا شریک مالک ارض و سماوات مجھے شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سب سے پہلے تو میں قاری مشتاق صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، اور جن طلباء کرام نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ان کو اور ان کے والدین کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، متعلقین و محبین کو میں تہہ دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. رمضان المبارک ہمارے سروں پر سایہ فکن ہونے کو ہے، اور آج کی محفل کا عنوان عظمت قرآن و دستار فضیلت ہے. جلو کی یہ جامع مسجد میرے لیے نئی نہیں ہے. قاری شفیع معاویہ صاحب ہمارے دوست ہیں. جب میں اولا کا طالب علم تھا جامعہ افریدیہ اسلام آباد میں، تب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مخدوم العلماء
خواجہ خواجگاں خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرکزہ یہاں تشریف لائے تھے اور خطیب ختم نبوت خطابت اور قلم کے میدان کا بادشاہ صاحبزادہ طارق محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے. شفیع معاویہ صاحب کا میں یہ احسان کبھی نہیں بھول سکوں گا کہ ان احباب کے سامنے بحیثیت طالب علم کے مجھے زندگی میں ایک ہی موقع ملا ہے کہ میں تقریر کر سکا ہوں، اور وہ مرکزی جامع مسجد جو یہ جلو کی تھی. یہ احسان میں شفیع بھائی کا نہیں بھول. یہ ایک روحانی مرکز ہے اور تصوف کے میدان کے بادشاہ یہاں تشریف لائے ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو کرۂ ارضی کا ہر ذرہ اس سے بہرہ ہوتا ہے. ہر ذرے پر، ہر پتھر پر، ہر پہاڑ پر، ہر صحرا پر، ہر درخت پر، درختوں کی بہت ساری اقسام ہیں، سب پر بارش برابر برستی ہے. مولانا صاحب آپ آگے ہی آ جائیں. نوازش آپ کی توجہ ہے. اگر میں آستہ سے گفتگو شروع کر رہا ہوں، توجہ آپ کے ایک طالب علم کی طرف ہے. میں آپ کی محبت کا مقروض رہوں گا. آسمان سے جب بارش برستی ہے تو کائنات کے خطے پر ہر جگہ برستی ہے. نہ پہاڑ محروم رہتے ہیں اور نہ ذرے محروم رہتے ہیں، نہ درخت محروم رہتے ہیں اور نہ پتے محروم رہتے ہیں، نہ بلند جگہ محروم رہتی ہیں اور نہ پست جگہ محروم رہتی ہیں. بارش سب پر برستی ہے، لیکن فائدہ وہ زمین حاصل کر سکتی ہے جو اپنے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا کر لیتی ہے. زمین کی تیاری ضروری ہے، اور پھر زمین کی خاصیت کی وجہ سے کہیں بارش برستی ہے تو اس کے بعد وہاں پر جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں، کہیں کانٹے پیدا ہوتے ہیں، کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کھیت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، کلیانوں میں بہار آ جاتی ہے. حالانکہ بارش تو دونوں جگہ برابر برسی ہے، وہاں جھاڑیاں پیدا ہو گئی ہیں اور یہاں فصل پیدا ہو گئی ہے. یہ اہل علم کہتے ہیں کہ زمین کے سطح کا فرق ہے کہ جہاں جھاڑیاں پیدا ہوئی ہیں زمین تیار ہی نہیں کی گئی، محنت ہی نہیں کی گئی، کوشش ہی نہیں کی گئی. اور جہاں فصل ہوئی ہے، پھول کھلے ہیں، کلیاں مسکرائی ہیں، بہار آئی ہے، خوشبو مہکی ہے، یہاں کسی محنت کرنے والے نے پہلے محنت کی ہے. یہ مادی دنیا کی مثال ہے. روحانی دنیا کی مثال دیکھیں. قرآن مجید رحمت کی بارش ہے، اور ایک ایسے وقت میں یہ بارش برکھا کی طرح برس رہی ہے جب ساری کائنات میں ظلمت ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے. کائنات عالم کی یہ بستی اندھیر نگری بن چکی ہے. ہر طرف ظلم ہے، تعدی ہے، قتل و غارت ہے، جور و جفا ہے، ستم کی آندیاں ہیں. شمع انسانیت کو جو بجھانے کے لیے منہ زور جکڑ کی صورت اختیار کر چکی ہے. عدل، انصاف، رحم، کرم، رحمت، شفقت، غریب نوازی، رعایا پروری، مساوات انسانی، سچائی، عدالت، سخاوت، شجاعت، امانت، دیانت، شرم، حیا، رواداری، بھائی چارہ، تحمل مزاجی، بردباری یکسر معدوم ہو چکی ہے. دور دور تک حقیقی آدمیت کی کوئی ایک کرن پھوٹنے کے لیے نظر نہیں آتی. غرضی عالم آب و گل ظلمتوں میں، اندھیروں میں ہے، تاریکیوں میں ہے کہ اچانک بخت انسانی نے کروٹ لی. انسانیت کا مقدر جاگا،
اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس تاریخ دنیا کی طرف دیکھا، اسے اپنے بندوں کی اس حالت زار پہ رحم آیا۔ ایک جملہ ادبی سا کہہ کر پھر میں گفتگو کو ذرا اور آسان کرتا ہوں۔ وقت انسانی نے کروٹ بدلی، اللہ کی رحمت نے اس تاریخ دنیا کی طرف جھانکا، اسے اپنے بندوں کی حالت زار پہ رحم آیا تو غار حرا کے آغوش سے آفتاب نبوت نمودار ہوا اور زملونی کہتا ہوا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشیانہ سعادت میں داخل ہوا، اور پھر کوئے صفا پر حسین چہرے اور خوبصورت زلفوں کے ساتھ وہ جلوگر ہوا، اور اس نے لا الہ الا اللہ کی کرنوں سے انسانیت کے دلوں پر دستک دینا شروع کی۔ قرآن کریم کی جب بارش برسی، ساری کائنات کے لیے رحمت کی برکھا بن کے آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر، بشیر بن کر، نذیر بن کر، دائی بن کر، سراج منیر بن کر، آفتاب ہدایت بن کر، مہر منیر بن کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی عالم بن کر ساری کائنات کے لیے آئے تھے۔ اس میں ابو جان بھی شامل تھا، عتبہ بھی شامل تھا، ابو لہب بھی شامل تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے دل کی زمین کو اللہ کی رحمت کی بارش کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ ابو بکر نے اپنے دل کی زمین تیار کر لی تھی، عمر نے تیار کر لی تھی، عثمان غنی نے تیار کر لی تھی، علی المرتضیٰ نے تیار کر لی تھی، حضرت حمزہ نے تیار کر لی تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دل کی زمین کو تیار کر لیا تھا کہ زمین اور آسمان کا یہ مطلب بتا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بارش کے برسنے سے پہلے بادل آتے ہیں اور پھر کائنات میں ایک تبدیلی رونما ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ عقل مند اور دانش مند لوگ کہتے ہیں کہیں بارش برسی ہے، ہوا کے ٹھنڈے جھونکے چل رہے ہیں، بادل آئے ہوئے ہیں، بارش برسنے والی ہے۔ اپنے زمینے کو لوگ وطر کے لیے تیار کر لیتے ہیں تاکہ وطر ہو جائے گا، اور وطر کے بعد اس میں بیج ڈالیں گے، پھر محنت کریں گے، کبھی ہم نے اس میں گوڈی کرنی ہے، کبھی اس میں کوپڑے نکلے گی، پھر وہ ایک تنے کی صورت اختیار کریں گی، پھر ان پہ رزق کے دانے آتے ہیں، پھر انسان کوشش کرتا ہے یہ جو میری فصل تیار ہو گئی ہے اس فصل کو انسانوں میں سے بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے، پرندوں میں سے بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے، درندوں میں سے بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے، جانوروں میں سے بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ کھیتوں میں اور کلیانوں میں انسان کے ہاتھ کی کمائی میں بہار آتی ہے، اور پھر کچھ لوگ جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، کوشش کی ہوتی ہے، وہ گندم کے دانے اٹھاتے ہیں، وہ چاول کے دانے اٹھاتے ہیں، وہ مکئی کے دانے اٹھاتے ہیں، وہ جواہر کے دانے اٹھاتے ہیں، جو بھوسا اور گھاس بچ جاتی ہے وہ اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ یہ دانے میری کمائی ہے، میری محنت ہے، شب و روز کی تگ و تاس کا نتیجہ ہے، یہ میرے کام آئیں گے، میری اولاد کے کام آئیں گے، میرے زہر دست جو لوگ ہیں ان کے کام آئیں گے۔ خود بھی کھاتا ہے، بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے، ماں باپ کو بھی کھلاتا ہے، اڑوس پڑوس میں کسی احتیاج مند کو، کسی ضرورت مند کو پڑتی ہے ضرورت، وہ کبھی زکوٰۃ دے کے ان کی ضرورت پوری کرتا ہے، کبھی صدقہ دے کے ان کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس کا سامنے جس نے محنت کی ہوتی ہے، کوشش کی ہوتی ہے، اس کے دروازے پر آیا ہوا سائل خالی نہیں جاتا، خود بھی اپنے اس میں بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہے، اپنی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ گھاس ہے، جانوروں کے کام آ رہا ہے، بھوسا ہے اور جانوروں کے کام آ رہا ہے، چاول ہے، مکئی ہے، گندم ہے، جوار ہے، یہ چیزیں اپنے بھی کام آ رہی ہے، دوسرے کے بھی کام آ رہی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے زمین کو تیار کیا تھا، اس زمین پہ اس نے محنت کی تھی، اپنی جان لگائی، اپنا دماغ لگایا۔ لوگ آرام سے سوئے ہوئے تھے کہ آج آفتاب شعلے اگل رہا ہے، سورج آگ برسا رہا ہے اور باہر نکل کوئی نہیں سکتا ہے،
یہ کسان اپنے کندھے پہ ایک آلہ رکھتا ہے، آپ اس کو گینتی کہے، کوئی دوسرا آلہ کہے، یہ اپنے کندھے پہ صبح سویرے رکھتا ہے، یہ کھیتوں میں جا پہنچتا ہے، ایک آدمی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں جون کا مہینہ ہے، جولائی کا مہینہ ہے، اگست کا مہینہ ہے، بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، اور پھر یہ کہ آپ ماشاءاللہ حاجی اور نمازی آدمی ہے، روزے دار بھی ہے، آپ کھیتوں میں کام کریں گے، اتنی زیادہ گرمی ہے، مشکل اٹھائیں گے، تکلیف اٹھائیں گے، آپ یہ کیا کر رہے؟ اپنے آپ بلیم کریں۔ وہ کسان جو ذہین ہوتا ہے، وہ کسان جس کی نظر اپنے مستقبل پر ہوتی ہے، اپنی اولاد کی مستقبل پر ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو دلاسا دینے والے شخص کہتا ہے میں آپ کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ بظاہر میرے محسن ہیں، میرے مشفق ہیں، میرے مہربان ہیں، آپ میرے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، لیکن آپ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، میں مستقبل کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر آج میں گرمی میں کام نہیں کروں گا، اس سخت موسم میں، حبس کے موسم میں میں محنت نہیں کروں گا، مزدوری نہیں کروں گا، یہ میری زمین یہ بھی بنجر ہو جائے گی، اور کل مجھے لوگوں کے ہاتھ کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اگر میں یہ چاہوں میں خود بھی معاشی طور پر مستحکم رہوں اور محلے کے اندر بھی میرا نام رہے، اور میں محلے داروں کی، عزیز و اقارب کی، رشتہ داروں کی ضرورت کو بھی پورا کر سکوں، تو آج مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے سردی زیادہ لگتی ہے یا گرمی زیادہ لگتی ہے یا احساسات کے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن آدمی جب وہ دیکھتا ہے کبھی روزے سردی میں آگے ہیں، کبھی گرمی میں آگے ہیں، اور کبھی کیسا ماحول میسر ہے، کبھی کن احساسات اور جذبات سے گزرنا پڑتا ہے، یہ اپنے دل کی زمین کو تیار کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر میں یہ چاہوں کہ کل قیامت کے دن میں خود بھی سرفراز و سربلند ہو جاؤں، میرے بچے بھی، بیوی بھی، والدین بھی عزت کے بڑے منصب پہ فائز ہو، مجھے اللہ کی اس رحمت کی بارش کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے، جسے خدا کی کتاب کہتے ہیں اور رمضان المبارک کہتے ہیں۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا میں آستے آستے بول رہا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ رحمت کی بارش ہے، یہ نورانی بارش ہے، ایمانی بارش ہے، قرآن مجید کے انوارات اور تجلیات کی بارش ہے۔ ایک ہی ماحول ہے، قریب قریب رہتے ہیں سارے لوگ مکہ مکرمہ میں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے پیغمبر بن کر آئے، کتاب ہدایت لے کر آئے، تو کیا وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو تو فائدہ ہوا ہے لیکن ابو لہب اور ابو جہل کو فائدہ نہیں ہوا؟ اس میں نبی پاک کی رحمت کا قصور تھا؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں، حضور کی رحمت کا قصور تھا؟ قرآن مجید کی عظمت کا کوئی قصور تھا؟ جبکہ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر زاویے سے، ہر پہلو سے بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ جتنا حضور کی زبان میں اثر تھا، کائنات میں اتنا اثر کسی کی زبان میں نہیں تھا۔ کہو بے شک، جس کا عقیدہ ہے وہ کہے بے شک۔ اور جتنی پرتاثیر کتاب کسی بھی اعتبار سے قرآن کریم ہے، اس جیسی بے مثل اور بے مثال کتاب بھی اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ابو لہب محروم کیوں رہا؟ عتبہ اور شیبہ محروم کیوں رہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے ایک تو اپنے دل کی زمین کو تیار نہیں کیا۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ توجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ رہا۔ انہوں نے اپنے دل کی زمین کو تیار نہیں کیا، ایک۔ اور دوسرا، دنیا میں سب سے بڑی دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، ایک کا نام قرآن مجید ہے اور ایک کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، بلکہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ ایک اور جملہ کہتے ہیں، بڑا فکر انگیز جملہ ہے، کہ اگر آپ تاریخی پس منظر میں جائیں ذرا، تو وہ لوگ مثلا بنی اسرائیل ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے جو گمراہ ہوئے
علیہم والمسکنہ کی تصویر بن کر لے گئے۔ مولا شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انبیاء کی اولاد تھے، اولیاء کی اولاد تھے، نیک لوگوں کی اولاد تھے، ان کے والدین نیک ہوئے، پرہیزگار ہوئے، انبیاء گزرے، اولیاء گزرے، یہ اس لیے خراب ہو گئے، گمراہ ہو گئے اور جہنم کا ایندھن بن گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی ان لوگوں میں مبعوث فرمائی، انہوں نے نبی کی قدر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اور صحابہ کرام جو مکہ کے مشرکانہ ماحول میں رہتے تھے، انہوں نے نبی کریم کی تعظیم کی، توقیر کی، ادب کیا، احترام کیا، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ نے وہ جو بس تھے ان کو فرش سے اٹھایا اور آسمان ہدایت کا ستارہ بنایا۔ تو نعمتوں کی قدر بڑی ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں، ایک جملہ اور کہتا ہوں، یہ پہلا جملہ تو مولانا لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، دوسرا یہ جملہ میں کہنے لگا ہوں، یہ بھی عالمی مجلس طاقت ختم نبوت کے بڑے بزرگ ہوئے مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت تو مکہ مکرمہ ہے، جائے مدفن مدینہ منورہ کیوں ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بس اس سے زیادہ میں زور نہیں لگاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی بات میں خود بھی سمجھ سکوں، آپ کو بھی سمجھا سکوں۔ ایک تو یہ نا کہ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہے، اولیاء کی اولاد ہے، نیک لوگوں کی اولاد ہے، محروم کیوں ہے کہ انہوں نے نبی پاک جیسی عظیم نعمت کی قدر نہیں کی تو محروم رہے ہدایت سے۔ اور صحابہ کرام مشرکانہ ماحول میں تھے، انہوں نے نعمت کی قدر کی، پروردگار عالم نے ان کو دنیا میں بھی اعزاز اور اعزاز سے نوازا، اور قیامت کے دن کے لیے اللہ نے دنیا میں ہی فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے۔ اور دوسرا جملہ حضرت لدھیانوی صاحب کا ہے، عبد المجید لدھیانوی صاحب کا، کہ حضور کی جائے ولادت مکہ مکرمہ ہے، جائے مدفن مدینہ منورہ ہے، وہاں سے یہ نعمت اٹھائی مدینہ والوں کے حوالے کر دی، اس لیے کہ حضور کی ولادت بھی مکہ مکرمہ میں، حضور کی بعثت بھی مکہ مکرمہ میں، لیکن جب حضور کی بعثت ہوئی ایک خلاف ماحول پیدا ہو گیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے راستے میں روڑے اٹکائے، رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کیے، اور مختلف جو حضور کی صورتحال آپ کی سیرت اور سوالیں پڑھے۔ اور یہ جو مدینہ منورہ کے لوگ تھے یہ وفد کی صورت میں آتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار التماس، درخواست، ریکویسٹ کرتے رہتے تھے کہ ہم آپ کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے، آپ ہمیں ایک موقع عطا فرمائیں، ہماری زمین پہ آپ قدم رکھیں، ضرورت پڑے گی تو آپ کی حفاظت کے لیے ہم آپ بھی جانیں لٹا دیں گے، اپنی اولاد بھی لٹا دیں گے۔ پھر وہ صاحب بن ربی رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات علماء کرام یمین و یسار میں بیٹھے، میں ان کو تفصیلاً دہراتا نہیں اس لیے کہ میں موضوع کو سمیٹنا بھی ہے۔ مکہ والوں نے جب حضور کی قدر نہیں کی اور مدینہ والوں کے احساسات دیکھے، جذبات دیکھے، محبت دیکھی، عقیدت دیکھی اور معرفتہ پن دیکھا، پروردگار عالم نے حضور علیہ السلام کو ان کی محبت کی وجہ سے ایک اور دو دن کے لیے مدینہ منورہ میں نہیں بھیجا۔ پروردگار عالم نے، میں تصور میں ایک جملہ کہتا ہوں، پروردگار عالم نے فرمایا ہوگا اور یثرب کے لوگوں جب تم میرے محبوب سے اتنی محبت کرتے ہو، جانیں لٹانے کے لیے تیار ہو، ماں باپ لٹانے کے لیے تیار ہو، اہل و اولاد لٹانے کے لیے تیار ہو، جب تمہارے جذبات یہ ہے، میں قیامت کی صبح تک اپنے محبوب کو آپ کے اس شہر میں سنا دوں گا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے محبت کی بھی۔ درمیان میں ایک جملہ اضافی کہہ کے میں آگے بڑھتے ہوں، محبت کی بھی اور کس انداز میں کی۔ ایک خاتون ہے، سیرت ابن حشام والا لکھتا ہے،
اور شاہنامہ اسلام میں حفیظ جالندری نے اس میں بڑا منظوم منظر بیان کیا ہے. خاتون کھڑی ہے، بوڑھی خاتون ہے، قافلہ جہاد کے لیے گیا ہوا ہے، اس کا شوہر بھی، بیٹے بھی اور بھائی بھی میدان جہاد میں. وہ راستے پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، اولاد کو سے کسی محبت نہیں. قافلے والوں نے کہا کہ تیرے تو والد شہید ہو گئے. کہنے لگی کوئی بات نہیں. بھائی شہید ہو گیا، کوئی بات نہیں. بیٹے شہید ہو گئے، کوئی بات نہیں. تیری زندگی کا رفیق بھی داغ مفارقت دے چکا ہے. اس نے کہا میں کسی کا بھی نہیں پوچھتی، مجھے بتلاؤ آمنہ کے لال کیسے ہیں؟ قافلے والوں نے کہا آمنہ کے لال تو صحیح سلامت واپس آ رہے ہیں. مولانا نعمانی سیرت النبی والا رشتہ ہے، وہ کہتا ہے کہ سمرہ کے لبوں پر ایک جملہ آیا، اس نے کہا اگر حضور سلامت ہے تو پھر ساری کائنات سلامت ہے. وہ شہابنامہ اسلام والا کہتا ہے چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو. یہ تھے جنگ میں اس کے برادر بھی و شوہر بھی، نچھاور کر دیے تو اس نے فرزندوں کے جوہر بھی. ملی رستے میں ہم سب کی شہادت کے قیام اس کو، سناتے ہی سناتے جا رہا تھا ہر خاص و عام اس کو. مگر اس کی زبان پر ایک ہی اس نے کرانی تھا، ان کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. بھائی کا، بیٹوں کا، شوہر کا خیال آیا، کہنے لگی رسول اللہ کیسے ہے؟ یہی لمبے سوال آیا. ہاں دیکھا کہ جلوہ فکن و نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میرے دل کو تسلی ہی تسلی ہے. یہ محبت کے مناظر بھی تھے، یہ محبت کے مناظر بھی تھے. اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں. یہ انہی میں جملہ پیچھے اشارہ کر چکا. انہوں نے کہا کہ سب کچھ حضور لٹا دیں گے، آپ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. آپ قدر کریں گے اور قدر کا حق ادا کریں گے. میدان احد میں جسم سے روح پرواز کرنے والی ہے. صحابی پوچھتا ہے کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی تیرے دل کی خواہش؟ کہتا ہے کوئی بھی نہیں. مجھے رسول اللہ کو میرا سلام کہنا، اور تمہیں میں وصیت بھی کرتا ہوں، نصیحت بھی کرتا ہوں، میرے قبیلے کے لوگوں کو بتا دینا جب تک ایک آنکھ بھی چمک رہی ہے اگر رسول اللہ تک کسی کا ہاتھ پہنچا تو میں قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑوں گا. خود جا رہا ہے، جان دے رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میرے قبیلے والوں سے کہنا جب تک زندہ ہو آمنہ کے لال کی جسم مبارک پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. سب کچھ قربان کیا. کیوں؟ کہ نعمت کی قدر کی. تو مکہ مکرمہ میں بولو نا، شرماؤ نہیں، سمیٹتا ہوں جی. میں سمیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 10 منٹ میں لگاؤں گا. سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ. کہ بارش برستی ہے، زمین تیار ہو تو فائدہ ہوتا ہے. قرآن مجید رحمت کی بارش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے پیغامات حدیث کی صورت میں یہ سارے رحمت کی بارش ہے. رمضان المبارک میں انوارات اور تجلیات کی برکھا برسنے والی ہے، لیکن ہم نے اپنے مصروفیات کو محدود کرنا ہوگا. ہم تیاری کریں، ہم نے دل کی دنیا کو کیسے آباد کرنا ہے. زمین تیار ہوگی، محنت کریں گے، گلاب کا پھول آئے گا، چنبیلی کا پھول آئے گا، خوشبو رہے گی، کلیاں مسکرائے گی. لیکن برتن ہی ہمارا صحیح نہ ہو، دل پہ محنت ہی نہ کی ہو، یہ راوی نعمتیں برستی رہیں گی لیکن ہم محروم رہ جائیں گے. احساس پیدا کرنا ہے، اپنے دل کے اندر جذبہ سعادت پیدا کرنا ہے.